الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اور یہ طور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا کہ دیدار کی طاقت ہو
یہ سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، ہاں یہ میرے سرکار کی محفل ہے، تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں اور سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالق سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں حمد و ثنا بارگاہ جناب مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام۔ سورۃ الصافات 23واں پارہ 7واں رکوع اور آیت کریمہ 99 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ وعظم برہانہ وعظم شانہ، مجھ گناہگار کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پاک قرآن کا صدقہ، صالحین کے ذکر کا صدقہ اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما کر ہمیں شفائے دائمی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بیماری گناہوں کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق، اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعہ سے چلتی آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کیا اور اس طریقے پہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں معافیہ سے بے نیاز کر دیا۔ تو بات یہاں ختم ہوئی تھی پچھلے جمعہ مبارک میں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بابل کو چھوڑا تو قوم نمرود کے اوپر عذاب آیا، اور آپ بابل کو چھوڑ کے مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور مصر سے پھر شام سے پھر آپ فلسطین آئے، تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ سنت بھی ہے کہ جہاں انسان کا رہنا پریشان کن ہو جائے اور اب قوم بھی مخالفت پہ اتر آئے، تو پھر صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے ہجرت کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتے۔ یہ سنت انبیاء ہے اور صالحین کا طریقہ، جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی، نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت عثمان غنی نے اپنی گھر والی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اللہ کی زمین بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر
ہجرت ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت بھی نہ ہوتی ہے۔ مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، وہاں ایک واقعہ پذیر ہوا، پھر وہاں سے آگے آپ اپنے چاچا کے ہاں گئے، اور آپ کے چاچا کی بیٹی تھی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، ان سے نکاح کیا اور یوں زندگی بسر ہوتی رہی۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے اندر اپنی حکمت بھی نہا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ کبھی ہم بیٹی عطا کرتے ہیں، کبھی ہم بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم 5 کر دیتے ہیں۔ ساری عمر انسان کوشش کرتا ہے اولاد نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 20 سال اولاد نہیں ہوتی، اچانک اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیتا۔ دعا ہے کہ جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں صحت اولاد کرے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو دینداری عطا کرے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، یعنی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹی اور بیٹا دونوں دے دیتے ہیں، اور کبھی نہ دے کے بھی آزماتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو آزماتا ہے۔ اس کی آزمائش جو ہے وہ بندے کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے کہ کئیاں نور اتنا دے تے بس بس کرن زبانوں، اور کئیاں دا نام نشان مٹاوے تے ایویں جان جہانوں۔ بہرحال ہماری عقل اور ہماری سوچ، ہمارا ذہن وہاں ہماری فکر نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ تو حضرت سارہ ایک عرصے تک آزمائش میں ڈالی گئی اور اولاد نہیں، لیکن دل میں خیال تھا کاش اولاد ہوتی۔ جب اولاد نہ ہوئی ایک عرصے تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین پہنچے تو وہاں انہوں نے مشورہ دیا حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے کہ یہ ہماری جو کنیز ہے ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان سے نکاح کرے، شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ہمیں بیٹا عطا کر دے اور وہ دری ہو جائے اور ہمارے گھر میں بھی اولاد کی خوشیاں آ جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے دے، یا اللہ نیک اولاد دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جب دعا مانگی تو اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا خوشخبری سنائی ایک بردبار علم والے وقار والے بیٹے کی۔ تو فرمایا اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حلیم ان کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يَكُونُ حَلِيمًا وَأَيَّ حِلْمٍ مِثْلَ حِلْمِهِ عَرَضَ عَلَيْهِ أَبُوهُ وَهُوَ مُرَاهِقٌ صِبْهًا فَقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَمَا ظَنُّكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ۔ علامہ محمود علوسی لفظ حلیم کی تفسیر کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرمایا یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے
جو حلیم ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ جب آپ بلوغت کے قریب تھے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ ستجد یا ابتی فعل، اے میرے ابا، میرے والد، آپ افعل، وہ کام کرے جو اللہ نے حکم دیا۔ ستجدنی، ان قریب مجھے صبر کرنے والا پالیں گے۔ تو ایسا علم، ایسی بردباری، ایسی ذہانت اور ایسا ادب اور احترام باپ کا تھا کہ اپنی جان کی پروانی کی لے کر باپ کے کہے کی لاج رکھی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے نیک سالے بیٹا عطا فرما دیا، علم مزاج بیٹا عطا کر دیا، اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت سارا کے دل میں خیال آیا کہ میری کنیر ہاجرہ کی گود تو ہری ہو گئی ہے، اور کاش میری گود بھی ہری ہو جاتی۔ تو وہ اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ نے انہیں بھی بیٹے کی بشارت دی ہے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ہم نے حضرت سارا کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد ان کے پیچھے یعقوب نبی کی خوشخبری دی۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، آگے ان کے بیٹے یعقوب ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے۔ تو ایک لڑی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو ہے، اسرا کا معنی بندے کے آتے ہیں، ایل کا معنی اللہ کے، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کنیت تھی، اسرائیل۔ یہ آج کی بنی اسرائیل کی بات نہیں کر رہا، یہ تو حضرت اسرائیل کی شریعت کے اوپر بھی یہ ایک بدنما دھبا ہے۔ یہ اسرائیلی آج کے جو اور ظالم اور جابر، اور جو کتب ان کی نازل ہوئی تھی، توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کے خلاف بھی ان کی ظلم و ستم کی داستانیں۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی تھے، اور یوسف علیہ السلام بڑے کی سچے اور رحم دل، بڑے عادل اور منصف، اور کتابوں خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر عالم تھے۔ حکمت و دانائی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و مال دیا تھا، اور زبانوں کا علم اور خوابوں کی تعبیروں کا علم اللہ نے انہیں وافر عطا کیا تھا۔ تو فرمایا کہ حضرت سارا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا، لیکن اس وقت کہتے ہیں بعض علماء کہ حضرت تفسیر جلالین والے نے لکھا ہے کہ حضرت سارا کی عمر 99 سال تھی، اور ایک روایت ہے کہ 90 سال تھی۔ تو یہ جو عورت کے جو ایام حیض ہوتے ہیں نا، جب یہ آنا بند ہو جائے تو اولاد کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن 90 یا 99 سال لگائے جائے تو اس میں اولادیں نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ تو فرمایا کہ حضرت اسحاق چھوٹے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اور فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ صِدْقًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت عطا کی، اور ان کے لیے
سچی بلند نام بری رکھی، لسانہ صدق، صدق یہ مصدر ہے، صادق مصدوق یہ اسی سے نکلے۔ اور فرمایا کہ جتنے نبی تھے یاد رکھیں، یہ تو خاص دو کی بات آ رہی ہے، لیکن یاد رکھو جتنے نبی تھے وہ سارے ہی سچے تھے، جتنے نبی تھے وہ سارے ہی حلال کمانے اور کھانے والے تھے، اور جتنے نبی اور رسول تھے سارے اللہ کے اطاعت گزار اور وفا شعار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے، جب عطا کر دیے تو حضرت سارا کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ اس کو حسد نہیں ہم کہیں گے، کیوں؟ حسد سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور ان کی گھر والیوں کو دور رکھا، اس لیے رشک کہتے ہیں۔ رشک کا معنی غمتا کے بھی آتے، اور حضور فرماتے ہیں کہ سوائے دو آدمیوں کے کسی کے لیے حسد جائز نہیں، لیکن یہاں حسد بھی بمانا رشک اور غمتا کے آتے ہیں۔ ہاں یہ خیال کرنا کہ فلاں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، مسجد بناتا، مدرسہ بناتا، کوئی دینی کام کرتا، ہاں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا، تو یہ جائز ہے۔ ہاں یہ خیال کرنا فلاں کو اللہ نے عالم بنایا، حافظ قاری بنایا، کاش میں بھی حافظ ہوتا، قاری ہوتا، عالم ہوتا، مفتی محدث مفسر ہوتا، تو یہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال صالحین کی چھوٹی موٹی جو لڑائی بھی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر بھی ہزارہ حکمت پوشیدہ ہے۔ ہمارے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کا سر کھول دیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان واٹس ایپ اشارہ کر رہے ہیں، بالکل معاملہ ہی دوسرا کر دیتے ہیں، دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، علامات والحبیب۔ لیکن ان پیاروں کی تھوڑی سی خفتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وادی غیر ذی زر کو آباد کر دیا تھا۔ حضرت آدم سے تھوڑی سی بھول ہوئی تو اتنی بڑی دنیا آباد ہو گئی تھی۔ تو ان کی ہر کام کے اندر حکمت نگاہ ہوتی۔ حضرت سارا کے دل میں خیال آیا، ایک دن دیکھا حضرت اسماعیل کو گود میں اٹھائے ہوئے چوم رہے اور پیار کر رہے ہیں۔ یہ فطرتی عمل ہے، انسان اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، بچے کو گود میں لیا، پیار کر رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ہماری کنیز ہے اور لونڈی ہے، اور ان کے بچے سے میرا شوہر پیار کر رہا ہے، تو کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں سے نکالو اور ایسی جگہ چھوڑاؤ کہ جہاں سبزہ بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، سایہ بھی نہ ہو، دور دراز کا کسی کا نام ہو، نشان بھی نہ ہو۔ تو ایسے حضرت ابراہیم نے سمجھایا، اللہ کی بندی یہ کہاں جائیں گے، ان کو تنہا چھوڑ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر یاد رکھو کوئی نبی اور رسول بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ سر نبوت کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، پروردگارا اے بادشاہ مال کا کریمہ تیرا حکم کیا ہے؟ سارا کہتی ہے کہ اولاد کو چھوڑو جنگل بیابان کے اندر، یا اللہ تیری مرضی کیا ہے، تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم جو میری بندی کہتی ہے وہی کرو، کہ اللہ کا حکم تھا اور حکمت ظاہری تو بڑی تکلیف دہ عمل تھا، لیکن حقیقت میں کچھ اور تھا۔ تو حضرت ابراہیم نکلے، وَإِرْشَادِ دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑاؤ، خدا کے حکم سے مرسل نے جب رکھتے
جناب حاجرہ نے دوش پر نخ تیجی گر باندھا. تو اب یہ قافلہ روانہ ہوا. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت حاجرہ اور ایک حضرت اسماعیل. سبحان اللہ. وہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، اور خود باپ بھی پیغمبر ہے. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر. چلتے چلتے آخر وہ مقام آ جاتا ہے کہ دیکھا دور تک صحرا ہی صحرا، چٹیل میدان ہے یا پہاڑ ہے، اور دور تک نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کسی آدم کا نشان ہے. ایسا جنگل بیابان، اور جس طرح آپ کو اشارہ ہوا تھا آپ کی سواری وہاں پہنچ چکی تھی. وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو صدا پا نیل کی صورت کو ترستی تھی. وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے دل کو ہو آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے پلک بھی کانپ جاتا تھا. وہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ سایہ تھا نہ پانی تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا. یعنی وہ وادی، اس کا نقشہ کھینچا ہے شہر نے، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب وہاں پہنچ گئے. حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا آپ سواری سے نہیں اتریں گے، ان کو چھوڑیں گے. پانی کا مشکیزہ دے دیا، چند کھجوریں تھی گنتی کی وہ ان کے حوالے کی، اور اتار دیا. اور حضرت حاجرہ سواری کے پیچھے دوڑتی ہے، تو آپ کہتے ہیں رک جاؤ، اشارے سے، کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں. اور کہا ہمیں اس جنگل بیابان میں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں میرے سردار. سوال و جواب ہوتے رہے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے. ایسے اشارہ کیا، ہاں اسی رب کے حکم پہ چھوڑے جا. ان کے دل کو قرار ہے اگر میرے رب کا حکم یہ ہے تو حاجرہ بھی اس پہ راضی ہے. آج کل کی عورت ہوتی ہے تو کیا کچھ کر دکھاتی اور کوستی شوہر کو. سلام ہے حضرت حاجرہ کے صبر اور استقامت کے اوپر، اور اللہ کی محبت جو ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اللہ کی رضا پہ راضی تھی. اگر رب کا حکم ہے تو میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. جب پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے، آخر اولاد کی محبت غالب آ گئی، بیوی کا خیال آیا، بچے کا خیال آیا، جو کئی سالوں کے بعد دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیا، اور اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد وہ حلم مزاج بیٹا عطا کیا. اور اب چھوڑے جا رہے ہیں لیکن یاد کر پا رہی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پہاڑ کی اوٹ میں ہو کے دعا مانگی، یا اللہ میرے بچوں کی خیر کرنا. ابھی وہاں کعبہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ طوفان نوح کے بعد جو پانی آیا ہوئے زمین پہ تو کعبے کی بنیادیں چھٹ چکی تھی، ریتی ریتی یا پہاڑ تھے، اور چٹیل میدان دور دور تک تھا. لیکن اللہ نے نبیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی نبوت کی آنکھ سے پہلے کے واقعات بھی دیکھ لیتے ہیں، بعد کے بھی دیکھ لیتے ہیں. قیامت تو قیام ابھی نہیں ہوئی، حضور نے قیامت کی خبریں پہلے دی ہیں کہ نہیں دی؟ ابھی پاک نے فرمایا ہے قیامت کے قریب گانا باجا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، زنا عام ہو جائے گا،
ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے لوٹیوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ گھر گھر گانا ہے اور بے حیائی اور یعنی کام ہو گئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام 1450 سال پہلے جو نبوت کی زبان سے فرما گئے تھے تو حضور کی نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی، بلکہ بخاری کی روایت میں باب الفتن اٹھا کے دیکھو، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے گھروں میں آسمان سے فتنے بارش کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یاد رکھو، بار یہ میں اپنی زبان سے آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، نبی لفظ جو ہے یہ یا نبوتن سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ نبی نبوتن، یہ لغت کی بات کر رہا ہوں، یا نبابتن سے، یا نباون بھی کہا گیا۔ نباون کا معنی غیب کی خبر دینے والا، نبابتن یا نبوتن بھی لیا جائے تو اس کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی، اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ایک باتیں میں تقریر کے اندر بتا چکا ہوں، ادھر جانا نہیں چاہتا، باتیں رہ جائیں گی یہ بات۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی اوٹ میں سواری کے اوپر ہی کھڑے کھڑے ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو رہائش پذیر کر دیا، بوادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جو غیر ذی زرع ہے، جس کے اندر کچھ بھی اپنے جینے کا سامان نہیں، چلے تو پرندہ تک نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اور تیرے برکتوں والے گھر کے قریب۔ کعبہ تو بعد میں بنا ہے، لیکن آپ جانتے تھے کہ برکتوں والے گھر کے قریب۔ پھر کیا مانگا؟ نبی جو مانگتے یہ مانگا کرو، اور یہ مانگنا قبول بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کس وقت قبولیت کی گھڑیاں ہو اور قبول ہو جائے۔ ایک تو یہ مانگا تو فوراً مل گیا، ایک اور دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن وہ دعا جو تقریباً 2000 سال بعد اس کا اثر ظاہر ہوا، وہ پھر آگے آئے گا۔ تو جو وہاں مانگا، پہلے کیا مانگا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ جب یہ نماز پڑھے گی باقی معاملے سارے بعد میں، سارے آج کل کہتے ہیں سارے معاملے پہلے نماز بعد میں، پہلے کہتے ہیں کام پھر نماز، پتہ نہیں کیا کیا ڈھکوسلے بنا لیتے ہیں، ہاں، اور کیا کیا ان کے بہانے ہوتے ہیں۔ اگر صرف کپڑے پاک ہی نہیں ہیں، میں تو کپڑے تو ناپاک کسی اور کے ہوتے ہیں، مرد کے کپڑے تو ناپاک نہیں، ایک ایک سال تک ان کے کپڑے ہی صاف نہیں ہوتے، سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ اور مولوی کو دھوکہ دے لو گے، امام کو دے لو گے، لیکن وہ جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں دے سکتے۔ تو یاد رکھو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز کی دعا سب سے پہلے نبیوں نے مانگی ہے۔ یا اللہ خود بھی نمازی تھے، یا اللہ میری اولاد، ابھی بیٹا چھوٹا ہے، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اور پھر آگے عمر گزارے گا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا انہیں نمازی بنا۔ جب یہ نماز پڑھیں گے تو نماز کی برکت سے سارے معاملات خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب آپ نماز پڑھو گے تو اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں کے دل کی طرف میل کر دے، یعنی لوگ ان کی طرف راغب ہو۔ تو یاد رکھو جو نمازی ہوتا ہے تو ان کے دل خود ہی اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، اور یہ بڑا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو لوگوں کے دل میں قدرتی طور اس کی محبت ڈل جاتی ہے۔ تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ، ایک تو ان کے دل میل کر دے لوگوں کے ان کی طرف، اور پھر تیسری دعا کیا مانگی؟ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا احسان مانگے، احسان مانے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور فرمایا کہ
جانتا ہے ہم جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ پر کوئی چھپا ہوا نبی ہے زمین میں نہ آسمان میں۔ تو حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اللہ نے اس دعا کا اثر کیا دیا؟ فرمایا وہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ آج مکہ پاک، مدینہ پاک، میں نے ایسے ایسے پھل دیکھے ہیں جو یہاں بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ نے ایسی برکت کی، چٹیل صحرا پہاڑ، وہاں کو کھیتی باڑی تو نہیں ہوتی ہے لیکن ہر دنیا کی ہر نعمت مکے میں ملے گی، مدینہ پاک میں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کے اندر جہاں پانی بھی نہیں ہے سوائے زمزم کے، سمندر کا پانی تو نمکین اور کڑوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ فرمایا کہ کائنات کا مرکز بنا دیا مکہ اور مدینہ ہے۔ اور یہ سب برکتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ وہاں پھل ہی ہے۔ الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند دے صلاۃ و صوم ہو جائے۔ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ تو آپ وہاں سے چلے ہیں اور چلے، وہ کھجوریں بھی ختم ہوئی، وہ پانی بھی مشکیلا ختم ہو گیا، یا وہ چمڑے کا مشکیلا بنا ہوا تھا، چند گھونٹ رہ گئے تھے اور وہ بھی پھونک پھونک کے پی رہی تھی۔ آخر ماں اگر جسم میں طاقت ہوگی تو بچے کو دودھ دے سکے گی، ہر بات کو سکنات کر سکے گی۔ بس اسی حالت میں اب جان بلب ہو گئے اور پانی ختم ہو گیا، اب ماں کی ممتا ہے، سبحان اللہ۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں دیکھ سکتی ہے یا آنکھ میں ڈالے گی کبھی؟ تو جب وہ ماں تکلیف بچے کی برداشت نہیں کرتی تو رب تو ایسی کئی ماؤں سے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور بیٹا خود غلط کام کرے، معاملات ایسے کرتے کہ ماں باپ کی بدنامی ہو تو پھر ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ تو ہوتا ہی نہ تو اچھا تھا، پیدا ہوتا ہی مر جاتا تو اچھا تھا، تمہاری ناک کٹوا دی ہے۔ اگر یہ بھی ہوتا ہے تو پھر جب ماں نفرت کرتی ہے تو اس کی نفرت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے کہ یہ انسان بن جائے۔ جب وہ نیک ہو جائے تو پھر وہی ماں جو بدوائیں دے رہی ہوتی ہے وہ گلے سے لگا لیتی ہے۔ تو فرمایا ماں باپ رب کا روپ ہے، اسی طرح فرمایا اگر بندہ گندے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ گندے کام نہ کرے، وہ نیک ہو جائے، پھر وہ سزا دے کے پاک کر کے پھر بھی واپس جنت ہی میں لائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ تو جنت میں لانا تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ویس میں نہ ہی ڈالے تو بڑی بات، ورنہ حالت بڑی ہے۔ فرمایا کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا یہاں تک کہ دوڑتی رہی، صفا و مروہ پہ آتی اور جاتی رہی، یوں ہی 7 بار چکر لگائے۔ فرمایا وہ بچے کی طرف میں چکر لگا رہی تھی، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے صفا و مروہ کی سائی لازم قرار دی۔ وہ تو بچے کے لیے دوڑی ہے لیکن وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، کیوں؟ ان کا اڑنا بچھوڑنا اللہ کی ذات ہو گیا تھا، تو ان کا بیٹھنا بھی اللہ کی ذات کے لیے تھا۔ تو جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ فرماتا ہے بس پھر تیرا کام میرا کام ہے، تیرا ذکر میرا ذکر ہے، اور تیرا دوڑنا میری بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو بچے کے لیے دوڑ رہی ہے، قیامت تک آنے والے حضرت آدم کے ہر اولاد ہر بچے کو یہی میں دوڑوں گا جو یہاں آئے گا، ہے؟ اور یہاں تک کہ یوں ہی پس 7 بار آئی گئی پانی نہیں پا
رگڑتی ہے تو ایڑیاں رگڑتا ہے. یہی حالت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. ماں سے دیکھا نہ گیا, رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو, پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. زمین پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی بنا چاری, وہاں چشمہ بے سر تو شیری کا وہاں جاری. تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا اور ایسا چشمہ ابلا ہے جو قیامت تک اللہ کی قدرت کا کرشمہ بن گیا. اور پانی کے دھارے بہ نکلے مسامے, زمین نے اپنی کھول دی اور میٹھا اور ٹھنڈا اور شیریں. اور محققین مدققین اس کی تحقیق کرتے کہتے ہیں کہ غذا کے, انسانی غذا کے جتنا وٹامن ہے وہ سارے اللہ نے زمزم کے اندر رکھے ہیں سارے. کہ وہاں کھجوریں تھی یا زمزم تھا, اور یہی ان کی بہترین غذا تھی. نبی پاک علیہ السلام نے اس سرزمین کو بڑا ہی پسند فرمایا, اس لیے کہ میرے رب کی پسندیدہ. یہاں تک کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ہم چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے یا ماء زمزم, اے زمزم ٹھہر جا, اور وہ پانی جہاں تک پھیلا تھا وہیں ٹھہر گیا. حضور فرماتے ہیں یہ دعا تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اسماعیل کی والدہ کو, اگر وہ یا ماء زمزم کہہ کے نہ پکارتی تو یہ روئے زمین پہ پانی ہی پانی ہو جاتا, ہر طرف یہ پھیل جاتا. لیکن یہ نبی کی ایڑیوں کی اللہ نے یہ طاقت رکھی تھی, یہ معجزہ اسماعیل علیہ السلام کا کہ اللہ کے نبی پاؤں مارے تو پانی جاری ہے, تو وہ پانی متبرک ہے. آج اس کو کھڑے ہو کے پیتے ہو کے نہیں پیتے, اور حاجی لے آئے تو جہاں اللہ ان کا حج قبول کرے, بھائی بڑا متبرک پانی ہے. تو نبی کی ایڑی سے لگنے والا پانی متبرک ہو جاتا ہے, تو نبی کے جسم والے کپڑے کیوں نہیں متبرک ہوتے؟ یقیناً وہ بھی متبرک ہے. نبی کی جسم کی ہر اعضاء کے ہر حصہ ہر ٹکڑا جو ہے وہ ویسے بابرکت ہے, اور ان سے برکات حاصل کی جا سکتی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک نلکی بنائی ہوئی تھی. کیا بنائی تھی؟ وہ یہ داغا نہیں ہوتا نلکی کے اوپر لپیٹتے ہیں, اس دور میں جو نلکی تھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی, اور اس طرح بنائی تھی کہ اس میں حضور کے 2 منہ مبارک بھی رکھے ہوئے تھے. نبی پاک کے بال مبارک 2 منہ مبارک اس نلکی میں لگائے ہوئے تھے. لوگ اکثر آ جاتے تھے حضرت میمونہ کے گھر, سیدہ بچے بیمار ہو گئے, پانی کم کر دو. تو آپ فرماتی جلدی کرو پیالہ قریب لاؤ, لکڑی کے پیالے ہوتے ہیں, آپ وہ لڑکی اس میں گھما دیتی. علامہ یوسف نبھانی نے لکھا, آج تو لوگ اس چیز کے قائل نہیں ہے, بناوٹی باتیں ہیں یہ وہ کرتے ہیں, بہرحال ہر ایک کا اپنا نظریہ. آپ گھماتی تھی نبی کے منہ مبارک حضرت میمونہ رضی اللہ, اور فرماتی جاؤ پانی خود بھی پیو, بچوں کو پلاؤ, اللہ انہیں صحت دے دیتا تھا. نبی پاک کے بال مبارک کا یہ معاملہ ہے. تو حضور کے کپڑے اور دیگر تبرکات یہ علیحدہ موضوع ہے. تو فرمایا کہ نبیوں کے جسم سے لگنے والی چیزیں بابرکات ہو جاتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب نبی کی بیرائی کو واپس لوٹا سکتی ہے, ایڑی اسماعیل چشمے جاری کر سکتی ہے, اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آب کوثر کے چشمے بھی جاری کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کوئی شعر کہا, تو یہ علیحدہ موضوع, اس کے اوپر بڑی دلیلیں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں تک کہ حضرت حاجرہ یقین آباد ہو گئے, اور ماں بیٹے یقین رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر وہ معاملات ادا کر دیے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں بادیا کر, یہ چلتے رہتے ہیں, جہاں دیکھا سبزہ ہے پانی ہے وہیں ٹھہر گئے, جانور سیراب ہو خود بھی کھائے پیے, اور جب سبزہ ختم ہو جائے پانی ختم ہو جائے تو پھر آگے. تو یہی ان کا طریقہ کار ہے.
لیکن اب یہ بادی اگر آئے کہاں ہے، یہاں سے تو کئی بار گزرے ہیں، کبھی پانی بھی نہیں پایا، ابن آدم کا نشان بھی نہیں پایا، اور یہ تو پانی کا چشمہ جاری ہے، لیکن اللہ انہیں ایسے مقام پہ لے آیا تھا کہ جہاں واپس جانے کا اب موقع نہیں تھا، کیونکہ پانی ختم نہیں ہونا تھا، تو کائنات کا مرکز کعبہ کو بنا دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ قریب آئے اور انہوں نے دیکھا تو غیر سے آواز آئی، خبردار یہ نبی کا بیٹا ہے اور وہ نبی کی بیوی ہے، ادب احترام کا مقام ہے۔ وہ قریب آئے، مائی صاحبہ کو دیکھا، ندائی اے جرہم کے بچوں پا دیا کر دو، ادب کی جا ہے تو رو جوانوں اور تو مردوں، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیتا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ تو یہ خیال کرنا، کیونکہ اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو یہاں انہوں نے بی بی صاحب سے اجازت طلب کی کہ سیدہ اگر آپ اجازت دیتے تو آپ کے بیٹے کی بھی پرورش ہم کریں گے اور آپ کی بھی خدمت جو ہو سکی ہم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کا دل نہ دکھے، کوئی ایسا کام نہ کریں گے جو آپ کی تکلیف اور اذیت کا سبب بنے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں، لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھو۔ کہا حکم کریں؟ کہا کہ یہ جو زمزم کا چشمہ ہے نا، اس پہ ملکیت میری ہی رہے گی۔ کہا ہمیں قبول ہے۔ لو میاں وہ آگے بادیا کر ٹھہر گئے تو یہ ایک بستی بنی، بستی سے پھر اور آگے نکلتا گیا اور فرمایا کہ یہ اب شہر بلدان کہلاتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ کے گھروں میں پہلا گھر مکے کے اندر بھی بکہ، بکہ کو آپ کہتے ہیں مکہ، مکہ کے اندر فرمایا عظمت و شان والا گھر ہے، وضع للناس، اور یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں اور ہدایت کے نعمت سے سرشار ہوتے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ اب مکہ ایک آبادی کی صورت اختیار کرتا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی وہی جوان ہوئے اور پروان چڑھے، کیونکہ یہاں کی عربی خالص تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر بچے تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے شکار کرنا بھی یہیں سیکھا، اور شکار کر کے آپ اپنی روٹی روزی کیا کرتے تھے۔ تو شکار کرنا یہ سنت انبیاء ہے، لیکن ایسا نہ ہو کسی کے تالاب میں مچھلیاں پڑی ہو تو آپ کہتے میں شکار کے لیے آ گیا ہوں، ایسا نہیں، اس نے محنت کر کے بنایا ہو۔ تو یہ اس وقت جنگل بھی آباد ہوتے تھے، تو وہ یہ نماز ماں اس وقت ہے کسی کا مال اٹھا کے کہا نہیں میں نے تو شکار کر کے لے لیا ہے، ایسا نہیں، تو یہ ظلم و ستم ہے۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے، 6 مہینے بعد چکر لگتا، سال بعد لگتا، اب اسماعیل علیہ السلام نے وہاں رشتہ بھی طے ہو گیا، وہی نکاح بھی ہو گیا، ایک بیوی سے نکاح کیا، لیکن وہ بیوی جو ہے وہ اس قابل نہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام نبوت اور رسالت کو سمجھ سکے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے کہنے کے اوپر پھر چوکھٹ تبدیل کر دی گئی۔ جب کہا کہ گھر کے حالات کیسے ہے، کہا بڑی بری حالت ہے، کھانے پینے کو ملتا نہیں ہے، وہ شکار میں رہتے ہیں، شام کو کبھی آتے ہیں، تو جب واپس آئے تو خوشبو ابراہیم کو پا دیا کہ آج کہیں میرے والد تو نہیں آئے، آج میں اپنے والد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا ایک بزرگ آئے تھے، کہا کیا کہا انہوں نے حکم دیا چوکھٹ بدل لینا، کہا جاؤ تجھے رخصت کیا ہے، وہ تو ہی چوکھٹ ہے جس نے ناشکری کر کے میرے والد کو ناراض کر لیا ہے کہ ناشکری عورت جس گھر میں رہے گی وہاں برکتیں نہیں ہوگی، اور شکر گزار ہوگی سوکھے موکے کے اوپر بھی گزارا کرے گی، ٹکڑے کھا کے بھی، کیونکہ بیوی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ دکھ سو کمی خوشی ہر ایک کی وہ ساتھی ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں
جب مال اچھا ہوتا ہے تو بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب شوہر بیمار ہو جائے اور کہیں پھاکے پڑے تو پھر وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو یاد رکھو نہ شکری عورتیں پھر یہاں بھی نہ مراد ہے، وہیں بھی نہ مراد ہے۔ فرمایا کہ دوسری لیڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر حال وال پوچھا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے کبھی اناج کا منہ نہیں دیکھا، روز گوشت ہی کھاتے ہیں، روز ہی گوشت سے فراوانی ہوتی ہے۔ اور میرے سسر آج کہتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کا فرق تھوڑی ہے ہمارے اوپر، ہم کہتے ہیں کہ شرط ٹھیک کہتی ہے تو لیکن یہ بھی خیال کر لیا کرو ان کی خدمت فرض نہیں ہے تو اس کو دوسری شادی کی بھی اجازت ہے، تیسری کی بھی ہے، چوتھی کی بھی ہے، پھر یہ بھی ہے ایسا۔ تو اس لیے یہ فرض تو نہیں لیکن احسان ہے، جب عام کسی کی خدمت کرے انسان تو اس کو اللہ اجر دیتا ہے۔ ساس سسر تو ماں باپ کے درجے کے اوپر ہے، اگر ان کی خدمت کرو گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور ساس سسر تو دور کی بات ہے، ماں باپ کی کر لو بڑی بات ہے، اور ماں باپ کو رلا رہے ہیں، خدا رہے ان کی خدمت کر لو۔ پر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر دی، زلفوں کو سوار دیا، جو کچھ تھا وہی کھڑے کھڑے پیش کر دی۔ بابا سفر سے آئے تھوڑا کھا لو۔ بڑے خوش ہوئے اور دعائیں دل سے نکلی، یا اللہ یہ بیوی بڑی شکر گزار ہے، میرے بیٹے کی بہو بڑی شکر گزار ہے، یا اللہ اسے اور نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ تو اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں تو نہیں دی ہیں؟ اور جو ماں باپ کو بوجھ سمجھے یا ساس سسر کو بوجھ سمجھے تو پھر یاد رکھو وہ بھی بوجھ ہی رہیں گے دنیا کے اوپر۔ ان کے ساتھ کر بلا ہو بلا۔ یہ میں صرف بناوٹی باتیں نہیں کر رہا یا صرف تقریر کر کے آپ کو وقت پاس کر دوں، ایسا نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ آنکھوں سے دیکھا گیا ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا تمہاری اولاد کرے گی۔ بعض اوقات سکی اولادیں ماں باپ کی نہیں کرتی، اللہ داماد ایسے دے دیتا ہے جو سکی اولاد سے بڑھ کے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں۔ تو بزرگی کے اندر جو دعائیں نکلتی ہے نا، خدا کی قسم وہ انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے امکنار کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ فائدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ منبر رسول بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ تو اس میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں آنا جانا رہا، کبھی کبھار گھر والی کو بھی لے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی کوئی طریقہ دی، حضرت سارہ کی اللہ نے حضرت اسحاق جیسا نبی عطا کر دیا، ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ وہ جو دل کے اوپر یہ رقم رہتا تھا کہ ہاجرہ کا بیٹا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں، اللہ نے ان کو بھی حوصلہ ہمت دیکھا، صبر، ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ آخر ایک دن خلیل اللہ کہنے لگے حضرت سارہ سے، اور ذرا اپنے بیٹے اسماعیل سے تو ملاؤ۔ تو جب آئے تو انہوں نے جو سوتیلا بیٹا تھا دوسری ماں سے تھا، اس نے وہ خدمت کی حضرت اسماعیل نے، حضرت اسحاق کی، حضرت سارہ کی اس قدر خدمت کی، جتنے دن رہی اس قدر خدمت کی کہ وہ پرانی ساری باتیں بھول گئی، اور کہا بڑی دعائیں دی، اور پھر کہا امی جان آپ یہاں رہے، کہا بیٹا نہیں، ہم نے شام جانا ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے موت آئے تو وہی آئے۔ غالباً 127 سال کی عمر پائی ہے حضرت سارہ نے، اور وہیں فلسطین کے اندر ان کا مزار ہے جو مقام خلیل ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے۔ تو یوں آنا جانا لگا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بار بار آتے رہے، لیکن اب اللہ کا پیغام آ گیا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اب میرے گھر کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے جد امجد کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام تیر چھیل رہے تھے، تیر تیار کر رہے تھے شکار کے لیے، تو وہیں حضرت جبریل بھی نمودار ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ تو یوں کیونکہ طوفان نوح جب آیا تھا تو اس وقت کعبہ جو ہے بالکل معدوم ہو چکا، اٹھا دیا گیا تھا۔ بعض روایتیں یہ ہے
کہ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی ہے، کیونکہ جب یہ جنت سے باہر آئے سارندیپ جو سری لنکا کے اندر ہے، تو یہاں سے آپ نے 40 حج کیے، 40 بار گئے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ کی 3 دن کی مسافت پہ ایک قدم پڑتا تھا۔ تو 3 دن کی مسافت والی روایت جو ہے یہ مستند نہیں ہے۔ ہاں آپ کا قد مبارک بڑا تھا آدم علیہ السلام کا، 7 ہاتھ کا تھا، لیکن 40 فرس کے فاصلے پہ آپ کا قدم پڑتا تھا۔ یہ بھی روایت مان لی جائے تو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو بڑا قد تھا، بڑے بڑے قدم تھے، بڑے بڑے قدم اٹھتے تھے، اور یوں جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے گئے اللہ نے اتنی برکت دی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں جہاں حضرت آدم کے قدم پڑے اللہ نے وہاں آبادیاں کر دی، وہاں آبادی کر دی۔ اور جنت سے جب آپ آئے تھے تو آپ ایک پھاوڑا لے کے آئے تھے اور ایک چھری لے کے آئے تھے، اور 10 پھل چھلکے والے لائے تھے، 10 بغیر چھلکے کے اور 10 گٹھلی والے، اور یہ 30 پھل حضرت آدم علیہ السلام۔ اور جو جنت کے پتے آپ نے اپنے جسم پہ لپیٹے تھے وہ دنیا میں جیسے آئے تو جنت کے پتوں کو جیسے ہوا لگی وہ سوکھ گئے، لیکن وہ پتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہاں ہوا اڑاتی رہی جاتے رہے، جہاں جہاں وہ پڑے وہاں اللہ نے گرم سالوں کو پیدا کیا، یہ ہڈیاں کے اندر جو ڈالتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت آدم جو اللہ کے خوف سے روتے تھے، آپ کے آنسو گرتے تھے تو اللہ نے آنسو سے ان مسالہ جات کو پیدا کیا، اور تمہارے آنسو اس قابل نہیں، لیکن نبی کے آنسو بھی فرمایا کہ بہنے والے، جہاں ان کے قدم پڑے۔ پھر آپ نے باقاعدہ رہائش جدہ میں اختیار کر لی تھی، وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے، اور 2 بیل تھے ان کو چلاتے تھے، اور یوں آپ نے اناج کاشت کیا۔ یہ 7 دانے جنت سے لائے گئے یا جبریل لے کے آئے، یہ اناج جو آج کھا رہے ہو نا، یہ 7 دانے تھے، اور اتنا موٹا تھا جیسے تو مٹکا ہوتا ہے، اور دودھ کی طرح سفید، مکھن کی طرح نرم۔ آپ کو بھوک لگی تو آپ نے 2 یا 3 کھا لیے تھے، تو اتنے میں جبریل آیا، حضرت باقی نہیں کھانا، باقی بچا کے رکھے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا۔ پھر آپ نے وہ 5 دانے گہیوں کے زمین میں بوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ آج بوئے تو کل وہ پھلدار ہو گئے۔ تو زمین ایک دن بوتے تھے، دوسرے دن زمین پھل تیار کر دیتی۔ جیسے جیسے انسانوں کے گناہ بڑھتے گئے زمین نے اپنی کاشت کو روک لیا، فصلیں کم ہونا شروع ہو گئی، اور فرمایا کہ رب کی ناراضگی یہ بھی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندوں سے رب ناراض ہوتا ہے تو بے موسمی بارش دیتا ہے، بے موسمی بارش نازل کرتا ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اولے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ بندوں کو فکر غور کرنا چاہیے کہ ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے، پکا پکایا پھل تباہ ہو گیا۔ تو جب ہم اللہ سے غافل ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سرائے دیتا ہے، اور سرائے اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ یہ انسان بن جائے، توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے۔ اور حال حضرت آدم علیہ السلام جب سراندیز سے پہنچے اور مقام بطحا میں فرشتے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت ہم 2000 سال ہو گئے آپ کے آنے سے پہلے ہم یہاں حج کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے انتظار میں کہ آپ آئیں گے۔ فرشتوں نے استقبال کیا، اور آپ نے ایک شکوہ کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ادھر جنت میں تھا تو بیت المعمور جاتا تھا، وہاں نمازیں پڑھتا تھا، فرشتوں کو طواف کرتے بھی دیکھتا تھا، ان کی تسبیح بھی سنتا تھا، سبحان الملک القدوس، مختلف تسبیحات سنتا تھا، دل کو بڑا قرار آتا تھا۔ جب سے میں زمین پہ آیا ہوں میں نے یہاں نہ تو کعبہ دیکھا ہے، نہ فرشتوں کی تسبیح، اور نہ ان کی التجائیں اور استغفار سنے ہیں۔ تو جب آپ نے خواہش کی تو اللہ نے ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا کعبہ، بنا ہوا کعبہ سرخ موتی کا، ایک ہی موتی سے، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی جانب
ایک مغربی جانب اس کعبے میں 1000 قندیلیں نور کی روشن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آج کعبہ اسی جگہ اتارا تھا اور اسی کا طواف فرشتے بھی کرتے تھے، آدم علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں تمام روایتیں بیان کروں تاکہ کوئی شک و شبہات دماغ میں ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ تو بعض مفسرین نے بیان کیا جو آج بیت المعمور ہے یہ وہی کعبہ ہے جو اللہ نے اٹھایا تھا اور اوپر لے گیا، اسے بیت المعمور کا نام دے دیا گیا اور فرشتے آج اس کا طواف کرتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ کعبہ رہا طوفان نوح تک۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو پھر یہ کعبہ اٹھا دیا گیا، ایک روایت یہ بھی۔ تو بس ٹیلا جو سرخ مٹی کا ٹیلا سا رہ گیا اور لوگ آتے تھے اسی کا طواف کر کے چلے جاتے تھے۔ مختلف قوموں پہ عذاب آتے رہے، آندیاں اور طوفان آتے رہے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں چھپ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پہنچے، حکم ہوا آپ کعبہ کی تعمیر کرو، تو جبریل نے آئے اور انہوں نے کعبے کی حد بندی کی کہ یہ کعبے کی بنیادیں، اور انہوں نے اپنے پر مارے یا اللہ نے ایک ہوا ایسی تیز چلائی کہ کعبے کی بنیادیں ظاہر کر دی، یا اللہ تعالیٰ نے مکری کو بھیجا کہ جہاں جہاں کعبے کی بنیادیں تھی اس نے نشان لگا دیا۔ تو یوں کعبۃ اللہ کی دیواریں پھر سے بلند ہو گئی اور کعبۃ اللہ تعمیر ہونے لگا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان سے انشاءاللہ سلسلہ آج چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حج کی فضیلت، حاجی کا مقام بیان ہو جائے، لیکن پورا بیان نہ ہو سکا۔ تو انہی لفظوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت ان کلمات کو قبول منظور فرمائے، اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، صاحب نصاب کے اوپر قربانی ہے، جس کے بعد 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا اتنی مالیت کا مال ہے اس کے پاس یا پیسے ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی لازم ہے، وہ قربانی کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور وہ نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اور فرمایا جو ہمارے قبلہ سا قبلہ اور ہماری نماز ہی نماز نہ پڑھے اور ہمارے طریقے پہ نہ چلے تو پھر حضور فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قربانی ہر سال صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ قربانی کے جانور بکری بکرا سال کے اور دمبا سال کا، لیکن 6 مہینے کا فرما ہے کہ سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ گائے کے اندر کم سے کم ایک فرد کی طرف سے پوری گائے ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 افراد، اور اونٹ کے اندر بھی کم سے کم ایک ہے اور زیادہ سے زیادہ 7، اور بعض لوگ اپنی 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 10 نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھو، نبی پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بال کے نیچے تمہارے لیے ایک نیکی رکھی ہے، اور قربانی کا خون ابھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہر سال اپنی طرف سے صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ لوگ بات کہتے ہیں چلو جی پچھلے سال اپنی طرف سے کی تھی، اس سال ہم آپ کی طرف سے کر دیں گے، ابو کی طرف سے کر دیں، اماں کی طرف سے۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے، ہمت ہے، تو اپنی تو واجب ہے ہی ہے، ہر سال واجب ہے صاحب نصاب کو۔ اپنی نہ کی تو ماں کی طرف سے کر دی، باپ کی طرف سے کر دی تو ادا نہیں ہوگی اپنی طرف سے، کیونکہ یہ ان کی طرف سے کیا تو گناہ گار رہے گا، اپنی طرف سے جب تک وہ ادا نہیں کرے گا۔ اللہ نے اتنا دیا کہ خود بھی کرو،
माँ बाप मरहूमीन के सारे सवाब के लिए माँ बाप की तरफ से करे, अल्लाह के वलियों की तरफ से करे, सिहाबा के नाम पे करे, हुजूर की तरफ से करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कुर्बानी करते थे, याद आए कि मेरी तरफ से कबूल फरमा और एक मेरी पूरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। और हजरत अली 3 कुर्बानियां करते थे, एक अपनी तरफ से करते थे और एक हुजूर की तरफ से करते थे, एक हुजूर की सारी उम्मत की तरफ से भी करते थे। तो ये कुर्बानी जो है ये बहुत बड़ा मकाम है, मर्तबा अल्लाह ने इसका रखा है कि क़यामत का दिन होगा, इंसान जब अपनी कब्र से उठेगा तो ये बुराक बन के कब्र के ऊपर आ जाएगा और मैदान हशर में लाएगा साहिब कुर्बानी को, फिर वहां से जन्नत में ले जाएगा। तो जो जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ मूल फरमाए। इसके ऊपर और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो पूछा करें गाय बगाए, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।